السلام علیکم ویورز، تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں زہیر انصاری۔ پیچھے والی ویڈیوز پہ جو آپ لوگوں نے کمنٹس وغیرہ کیے، لائک آئے، ویو آئے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ جن بھائیوں نے سبسکرائب کیا چینل کو ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اتنے ویوز آ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی میری روزانہ والی ویڈیوز دیکھ سکیں اور ان کو بولیں کہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو آج جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شخصیت سازی۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت کی نشو و نما ہی مقصد زندگی ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ ہر انسان معاشرے میں ایک مؤثر اور کامیاب زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاشرہ اسے عزت و احترام سے دیکھے اور اس کی بات اور رائے لوگوں کے لیے قول فیصل کا درجہ رکھے، دو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہے۔ اس لیے آج اس جدید دور میں انسان ترقی کی دوڑ میں بھاگتا ہوا اپنی شخصیت کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کی فکر میں مبتلا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسانی زندگی کا مقصد حقیقی شخصیت کی تعمیر اور استحکام ہے تو بے جانا ہوگا۔ آغاز دنیا سے آج تک انسان نے کروڑوں برس کی مسافت اور مسلسل جدوجہد کر کے اس موجودہ دور تک پہنچا ہے، اور ابھی بھی یہ سفر جاری و ساری ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ان 70-75 سالوں میں کی گئی محنت کے نتائج پر اپنی کامیابی اور ناکامی کا احاطہ کیے بیٹھا ہے۔ ہر شخص کا آخری مقصد اور قوی ترین خواہش انسانی شخصیت کی تکمیل ہے۔ انسان کی شخصیت سازی کا عمل اس کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور مرنے تک جاری رہتا ہے۔ تعمیر شخصیت کے اس عمل میں وراثت اور ماحول شدید اثر انداز ہوتا ہے، یا ماحول انسان پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ بہرحال مسلم حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اعلیٰ انسانی صفات کی تعمیر میں اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کا سوچنے کا انداز، اخلاقی تربیت اور اعمال معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ماحول کے اثرات انسانی نظریات اور عقائد پر بھی ہوتے ہیں۔ بہترین معاشرہ بہترین صفات کے حامل افراد کو جنم دیتا ہے، جبکہ اخلاقی گراوٹ کا شکار معاشرہ اور ماحول انسان کو بھی اخلاقی برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ دو مختلف گھرانوں کا موازنہ کریں کہ جس گھر میں کتابوں کا مطالعہ کرنے، سچ بولنے اور مذہبی فرائض سر انجام دینے کا نہ صرف درس دیا جاتا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، تو وہاں پرورش پانے والے بچے میں بھی یہ تمام عادات اور خصائص پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ گھر جہاں جھوٹ کی کثرت اور سگریٹ نوشی کی عادت والدین میں پائی جائے وہاں پر پرورش پانے والا بچہ عدم احترام، غلط بیانی اور دھوکہ دہی جیسی اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا ہے۔ بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ والدین کی عادات بچے کی شخصیت سازی کے لیے راستہ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ جس طرح گھر کا ماحول ہوگا ویسی ہی بچے کی تربیت ہوگی۔ کامیاب اور با اخلاق گھرانہ با اخلاق اور کامیاب بچے کو جنم دیتا ہے، جبکہ ناکام افراد کی صحبت، چاہے والدین ہوں یا استاد اور دوست احباب، یہ سب ناکام افراد کو جنم دیتے ہیں۔ آج اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ہر جگہ بری صحبت کے اثرات نظر آتے ہیں، اور میرے نزدیک آج معاشرے کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہی ناکام صحبت اور سوچ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان ناکامی سے اگر کامیابی تک آنا چاہے تو اسے کن اصولوں پر چل کر کامیابی اور ترقی تک آنا ہوگا؟ ماہرین نفسیات اس سوال کے جواب میں کچھ اصول اور ضوابط کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق در حقیقت کتاب و سنت سے ہی ماخوذ ہے۔ ان اصول و ضوابط کو اپنا ہر مذہب و نسل کا فرد تعمیر شخصیت کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ان بنیادی اصولوں میں مندرجہ ذیل عادات شامل ہیں۔ نمبر 1، مال اور شہرت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ نمبر 2، دوسروں کی مدد کا عزم کریں۔ نمبر 3، جھوٹ اور خیانت سے دوری اختیار کریں۔ نمبر 4، گلے شکوے کے بجائے شکر کی عادت اپنائیں۔ نمبر 5، اچھا سوچیں اور بدگمانی سے دور رہیں۔ نمبر 6، کامیاب افراد کے ساتھ میل جول رکھیں۔ نمبر 7، خوددار بنیں، خود پر یقین کریں۔ نمبر 8، احسار و ہمدردی کو اپنائیں، بدگمانی سے دور رہیں۔ نمبر 9، حسد کرنے کے بجائے لوگوں کی صلاحیتوں کو سراہیں۔
ان سب کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی ضابطہ حیات کو اپنا لیا جائے تو وہ بذات خود ایک کامیاب شخصیت سازی کا نمونہ ہے۔ تعمیر شخصیت کے لیے شعوری کوشش لازم ہے، اور یہ کوشش کسی رہبر کے نقش قدم پر چلنے سے آسان ہو جاتی ہے۔ انسانی شخصیت کے نکھار کے لیے روح، بدن اور عقل تینوں کی تعمیر مد نظر رکھی جاتی ہے، اور ان تینوں پر کام کر کے ہی انسان کی کامیاب شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ وہ چند اعمال جو انسان اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے شخصیت سازی کے عمل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، اسوہ و حسنہ کی پیروی، خود احتسابی، مثبت سوچ اور عمل میں باقاعدگی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی عادت۔ ان تمام اصولوں اور عادات کو اپنا کر ہی ایک انسان تعمیر سے تکمیل شخصیت تک کامیابی سے سفر طے کرتا ہے، اور اس سے ہی ایک کامیاب فرد اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، شخصیت سازی۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ماحول کے مطابق جو ہے نا وہ بچے جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں، جیسا ان کو دیکھنے کو ماحول ملے گا، جیسا ان کو رہنے کو گھر ملے گا، وہ اس کے مطابق جو ہے نا پرورش حاصل کرتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہو کے جھوٹے، مکار، فریبی، ایسا ویسا سارا جو ہے نا کرتے ہیں۔ تو جن گھروں میں مذہبی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اچھے اچھے کام کیے جاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا سکھایا جاتا ہے، تو ان گھروں میں جو بچے ہیں نا وہ ایک جو ہے اچھی شخصیت کے جو ہے نا حامل ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بائی چانس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے افراد تو جو ہے نا وہ نہیں صحیح ہوتے، تو جو ان کے عادات اچھے نہیں ہوتے، لیکن ان کے بچے جو ہے نا وہ ان کی پڑھائی اپنی جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس علم کے مطابق جو ہے نا وہ بہت اچھے اور نیک اور جو ہے نا سچے اور ایماندار ہوتے ہیں۔ نہ کہ وہ اپنے والدین کی پرورش جو انہوں نے کی ہوتی ہے، اگر ان کے والدین غلط ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے بچپن میں وہی کچھ سیکھا ہو، لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا تو علم جو ہے نا وہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ تو انسان میں نے بدلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو ایک بات سے میں ان کی جو ہے نا وہ نہیں کروں گا، ان کی سائڈ نہیں لوں گا میں، کیونکہ یہ جو انہوں نے بولا ہے کہ سگریٹ نوشی وغیرہ اور یہ بد کردار لوگ جو ہوتے ہیں یہ ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، نہیں، میں نے کہیں پہ دیکھے ہیں ایسے بچے جن کے گھر والے نہیں صحیح ہوتے، بڑے نہیں صحیح ہوتے، لیکن ان کے بچے جو ہے نا وہ علم حاصل کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی ایک جو ہے نا کامل شخصیت سازی کے طور پر جی رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا بہت مزیدار تھا، شخصیت سازی، کہ انسان کیسے گرو کرتا ہے، اس کی کیسے جو ہے نا پرورش کی جاتی ہے۔ اگر اچھی پرورش ہو تو وہ ایک اچھی شخصیت کا حامل ہوگا، اور اگر بری جو ہے کی جائے پرورش تو پھر بری شخصیت کا حامل ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس بات سے ایگری کریں گے، اور اس ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ کے علاقے میں اگر کوئی آگے پیچھے ایسے کوئی واقعات ہیں جن کے جو بڑے والدین جو ہوتے ہیں وہ نہیں ٹھیک، یا ان کے بچے ٹھیک ہیں، یا بڑے والدین ٹھیک ہیں تو ان کے بچے نہیں ٹھیک، تو آپ مجھے کمنٹس وغیرہ کر کے بتائیں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ باقی ویڈیو کو دیکھتے رہیں، جو میرے بھائی نئے آئے ہیں میرے چینل پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔